ہم نے اکثر آپ سے آپ کے ریئل لائف ایکسپیرینسز بھی سنے ہیں, جو آپ کے پاس کیسز آتے ہیں ان پر بھی بات کی ہے, آپ سے نیومرولوجی پر بھی بات کی ہے. آج کے ایپیسوڈ میں نا بڑے امپورٹنٹ اور بہت ٹرینڈنگ ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہی ہوں. ایک پریڈکشن آئی ہے کہ 13th, 14th اور 15th فیب کو ارتھ کویکس آئیں گے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی. کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ جب یہ 2026 سٹارٹ ہوا تھا تو ہم نے دسمبر میں بہت سے شوز کیے تھے کہ 2026 کیسا رہے گا. اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ورلڈ میں ڈیزاسٹرز بہت زیادہ انکریز ہو جائیں گے. اس کا نیومرولوجی کے حساب سے تو عدد 1 ہے, اینڈ 1 از دا کانکرنگ نمبر. اٹس لائک ہم جب کہتے ہیں نا کہ فرسٹ آ گیا کلاس میں, یا ہم کہتے ہیں دس کنٹری اسٹینڈس فرسٹ ان دس تھنگ, تو 1 کا ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے. بٹ دس ٹائم ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ وی ول سی کہ نمبر 1 جو ہے اٹ ول بی the year of the disasters. Not only دنیا میں جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہم دیکھیں گے کہ افراتفری اور بحران اور جنگیں اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہو جائیں گی. کیونکہ اگر آپ نے اینڈ آف ٹائم کے بارے میں کوئی احادیث سنی ہیں, یا آپ نے کچھ اس کے بارے میں جنرلی بھی جو نالج ہے, یہودیوں کا لے لیں, کرسچنس کا لے لیں, ہندوؤں کا لے لیں, اس میں یہ سارے جو ہو رہا ہے نا اس وقت دنیا میں, ان سب چیزوں کی پریڈکشنز ہیں. اور ٹائم از آلموسٹ دیر, وی آر دیر اسٹینڈنگ آن دی ایج آف اینڈ آف ٹائم. تو جو تمام چیزیں لکھی گئی تھیں کہ ہوں گی, وہ سب تو ہو رہی ہیں. تو ان میں ایک یہ بھی ہے, بہت زیادہ سونامیز, ارتھ کویکس, اور کوئی بتا کر تھوڑی آتا ہے, ایسے ہی ہے بالکل, ٹھیک ہے نا. ابھی تو یہ ہے کہ سیسموگرافی اتنی اس کا نالج اتنا زیادہ ہے, ایڈوانس ہے, سائنس بن گئی ہے, لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے. مگر پھر بھی ارتھ کے اندر تو لاوا ہی لاوا ہے نا, وہ کس طرف کہاں موو کرتا ہے اس کا غصے سے. کیونکہ وہ کل ہم دیکھ رہے تھے ایک مووی وائکنگز, تو وائکنگز اپنے گاڈس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ جو یوں تھا وہ یوں تھا وہ یوں تھا. تو میرا داماد اور بیٹی ہنس رہے تھے, تو میں نے کہا دیکھو ایگزسٹنس آف گاڈ ہیز آلویز بن دیر. ایک بڑی وحدانیت کی ایک قوت تو ہے, لیکن سب ڈویژن آف پاورز تو دیے گئے ہیں, کہ وہ ہیروڈس تھا, ایتھنی تھی, وہ گریکس نے بھی میتھولوجیز بنائی. تو ایٹلس ہے جو کہ دنیا کو لے کے کھڑا ہوا اپنے کندھوں پہ, اٹس اے گاڈ. اور جب وہ اپنے کندھے, ایک کندھے سے دوسرے کندھے پہ وزن ڈالتا ہے نا, تو ارتھ کویکس آتے ہیں, دنیا ہلتی ہے. دنیا میں پلیٹس ہیں ہماری پوری ورلڈ کے اندر, اور بیچ میں لاوا ہے. یوں سمجھے کہ اس گولے کے بیچ میں بالکل ہیٹ ہے. اب وہ کس طرح سے پلیٹس جب ہلتی ہیں, اس کو تھوڑا سا جیسے کہ ڈھکن دیکھا ہے نا, چولہے پہ رکھو, بوائل ہوتا ہے تو گیس پہلے نکلتی ہے. تو اسی طرح ارتھ کویکس کو جہاں راستہ ملے گا, جہاں سے ویکنس ہوگی, جہاں ارتھ اپنی پلیٹس کو تھوڑا سا بھی ہلائے گی, اس کو ایک فجر ملے گا, وہاں سے وہ نکل آئے گا. یو کین ناٹ سے ایگزیکٹلی کہ کہاں کس وقت کون سا جو ہے پہاڑ ہونے والا ہے. بٹ یہ جو شخص کرتا ہے پریڈکشنز کرتا ہے, اس کی پہلے کی بھی پریڈکشنز بہت ایکوریٹ اور صحیح نکلی ہیں. سو وی مسٹ بی پریپیئرڈ. سب سے بڑی بات لبیبہ یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے لیے ہماری پریپریشن کیا ہے. آیا آج سے 10 سے 15 سال پہلے سوات اور گلگت اور چترال اس طرف کی بیلٹ میں اتنا زبردست, سن 2005 میں تھا, اسٹل ریمبر اٹ. کیونکہ میں ایئرپورٹ پہ کھڑی تھی, میری خالہ لنڈن کی فلائٹ پہ جا رہی تھی, اور میں نے مطلب ہم تو پشاور کے, ہم نے تو زلزلے دیکھے میں, for لاہور اتنے زیادہ کامن نہیں ہے, کراچی میں تو بالکل بھی کامن نہیں ہے. میں ایئرپورٹ سے باہر نکلی ہوں, اور پوری ایئرپورٹ کے جو وہ ہے نا ڈرائیو وے, اس پہ گاڑیاں یوں 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 ہل رہی ہیں. اینڈ میں دیکھے کہہ رہی ہوں او مائی گاڈ زلزلہ آ رہا ہے. اور میں بیٹی کو گھر پہ اکیلا چھوڑ کر آئی ہوئی تھی. وہ کہتی امی اوپر سے نا پورے ہمارے الماریوں سے سوٹ کیسز گر رہے تھے. اٹ واز سچ اے ہیوی, 5.6 تھا یا اس طرح تھا, بہت ہیوی تھا. تو بات یہ ہے کہ ہماری پریپریشن کیا ہے. ہم نے ابھی تک تو وہ برکس بھی نہیں نکالی. 1994 میں ایک جاپانیز ایک آدمی تھا جو جاپان سے آیا تھا. تب ہم لوگوں نے وہاں 1-2 ارتھ کویکس آئے تھے کراچی میں, اور یہ پوری دنیا میں اب بلڈنگس کے لیے یہ اینٹیں بنائی جا رہی ہیں وچ آر شاک پروف. وہ اندر سے ہالو ہوتی ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر زلزلہ آئے, جو اسی جگہ ہیں جیسے جاپان ہے, کوریا ہے, انڈونیشیا ہے, جہاں بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں, وہاں پر یہ برکس یوز ہوتی ہیں. تو یہ کیا کرتی ہیں کہ ویٹ لے کے اس کے موومنٹس کے ساتھ موو کر کے واپس جگہ پہ کھڑی ہو جاتی, گرتی نہیں ہے. بٹ لاہور میں وی اسٹل ہیو ناٹ اسٹارٹیڈ دس. آئی ایم اسٹارٹنگ اے ہاؤس, تو میں وہ کہہ رہا تھا برکس, ہالو برکس اس کو کہتے ہیں, یہ برکس کہتے ہیں. یہاں کوئی مینجمنٹ ہی نہیں ہے.
ایز فار ایز ہمارے اپنے حد تک جو ہے ہم اس کی کیا سہولت. دیکھیں آپ نے طوفان دیکھے کتنے آئے, زلزلے سیلاب آئے, ٹھیک ہے, کیا ہم نے اس کی پلاننگ کی؟ کچھ بھی نہیں. دوسرا, ہم اپنے گھروں میں کیا پلانس کرتے ہیں کسی بھی ڈیزاسٹر کے خلاف؟ آپ کے اپنے اندر روح کا کیا پلان ہے؟ آر وی پلاننگ فار دیٹ؟ نہیں. کیا ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں؟ نہیں. کیا ہم اپنے گھروں میں یہ کرتے ہیں کم از کم کچھ بھی نہیں تو 7 دفعہ 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں جو آپ کو تحفظ دیتی ہے. مزے کی بات ہے کہ ابھی جو بسنت آیا, پرسوں کی بات ہے, میں مغرب کا وقت تھا, اذانیں ہو رہی تھیں اور میری چھت پہ 3-4 اچھی عمر کے, 1.5 عمر کے جس کو کہتے ہیں 40-45 50 سال کے آدمی کھڑے ہوئے تھے اور وہ گڈیوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور مانجے کر رہے تھے. آئی واز لائک شاکڈ. آئی واز لائک مغرب کی اذان ہو رہی ہے, آپ لوگوں نے نماز نہیں پڑھنی؟ میں نے کہا اگر کچھ چاہیے تو میں جائے نماز آفر کر دوں. ہاں پڑھ لیں گے, ہم پڑھ لیں گے. ہم اتنے لاتعلق ہیں ان تمام بیسک چیزوں سے, تو پھر ڈیزاسٹرز تو آئیں گے. اچھا, جس طرح سے آپ نے بات کی کہ نیمرولوجی میں سال کا نمبر 1 بنتا ہے, اب پریڈکشن کی جا رہی ہے 13 سے لے کے 15 تک. نمبر 13 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نمبر 13 ایک شیطانی نمبر ہے. ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ یو ڈونٹ نو دی ہسٹری؟ نو. آج آپ ہمیں اس کا تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ نمبر 13 کو ایول کے ساتھ کیوں ریلیٹ کیا جاتا ہے. کرسچنز جو ہے نا ان میں 13 از انلکی, 13 از ایول, 13 از بیڈ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 13 حواری تھے, ٹھیک ہے. حواری ور لائک اصحابہ اکرام, ان کے بہت رسپیکٹ تھی. ان میں جو 13واں تھا نا, اس کا نام تھا جوڈاس اکراسوس. اس نے رومن بادشاہ کو جب پتہ لگ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو, یا ان کے ہم جیسے کہتے ہیں ان کے فالوورس کو, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومن کنگ ڈھونڈ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو میں نے ختم کرنا ہے, تو وہ چھپ گئے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار میں چھپے تھے, ویسے وہ بھی چھپ گئے, روپوش ہو گئے, اور ان کے حواری بھی ان کے ساتھ تھے. یہ جو 13واں حواری تھا, اس نے 23 چاندی کے یا سونے کے سکوں کے عوض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لوکیشن بتا دی. تو جو وہ 13واں حواری تھا جس کا نام جوڈاس تھا, اور اسی لیے جوڈاس کہتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں ہماری ہسٹری, اسلامک ہسٹری میں ہم سب سے زیادہ جو کہتے ہیں کہ کفر کا ساتھ دیا جو کہ وہ مسلمان تھا, وہ تھا یزید, رائٹ. اسی طرح کرسچنز میں جوڈاس جو تھا, جو ان کا حواری تھا, ان کے ساتھ تھا, 13واں حواری تھا ان کا, اور اس نے ان کو بیچ دیا 23 سکوں کے عوض. اسی لیے ایک تو 13, اور پھر یہ ورڈ سولڈ فار 13 سلور کوائنز اور گولڈ کوائنز. اچھا, 13 نمبر اس وقت سے کرسچینٹی میں اس کو ایز این ان لکی نمبر یا برا نمبر سمجھا گیا. یہاں تک کہ ہوٹلز میں 13ویں فلور نہیں ہوتی تھی, سڑکوں میں 13ویں سڑک نہیں ہوتی تھی. اور پھر جب آپ مینیفیسٹ, اب تو ہم نے یہ لفظ سن لیا نا, مینیفیسٹ کرنا, انرجیز کرنا. پہلے آج سے 100 سال پہلے بھی جہاں 13 نمبر ہوتا تھا وہاں ڈیزاسٹرز ہونے شروع ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے. فرائیڈے the 13th, کیونکہ جب آپ یہ چیزیں سوچتے ہیں تو پھر وہ آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے ہمارے ہاں بھی ایسی کہاوتیں ہیں کہ اچھی بات کیا کرو, یو نیور نو, فرشتہ گزر رہا ہے وہ آمین کہہ دے, تو کوئی بری بات آپ کسی کے لیے کر رہے ہو تو وہ آپ کو چاہیے کہ آپ پازیٹیو باتیں کریں, اچھی باتیں کریں, اس کی اپنی انرجی ہے. تو یہ 13 کا نمبر جو ہے ان لکی. اچھا, ہم کرسچن اسکول میں بڑے ہوئے تو ہم لوگوں نے بچپن سے سنا ہر بات کا کراس یور فنگرز. ہم نے کبھی نہیں سنا کراس یور فنگرز کا مطلب کیا, یا ٹچ ووڈ. کوئی بات دونوں نے ایک ساتھ کر دی نا, ٹچ ووڈ, 2 دعا مانگیں گے پوری ہو جائیں گی. اب ان دونوں چیزوں کے پیچھے بھی راز ہیں. اچھا, ہاں, جب کرسچینٹی آئی, جیسے کہ اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی, ایسی کرسچینٹی کو بھی کی گئی, اسپین میں کی گئی, رومنز نے کی. تو کرسچنز جو تھے وہ چھپ کے اس کو کراس کا نشان بناتے تھے, یعنی ایک انگلی کے اوپر دوسری انگلی آ گئی, یہ کراس بن گیا. یہ ہڈن کراس تھا, یہ پیچھے ہمیشہ کرتے تھے چھپ کے, کہ ہم اپنے پیغمبر کو بچپن کی شرارت, ہاں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں کہ ہماری مدد کریں. سو آئی کراس مائی فنگرز, کہ یہ چیز اللہ کرے بہتر ہو جائے. اسی طرح جو ہم کہتے ہیں نا ٹچ ووڈ, وہ ٹچ ووڈ نکلا تھا جو جس
لکڑی پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لگایا تھا، سولی چڑھایا تھا، بعد میں اس لکڑی کو، تمہیں پتہ نا ہمیں عادت ہے کہ ہم ان چیزوں سے ایسوسیشنس کر لیتے ہیں، اس بالکل لکڑی کو لکڑی ایک خاص بنا دیا، اس لکڑی کو وہ لکڑی بنا دیا جس کو ہاتھ لگاؤ تو ہر دعا پوری ہو جاتی ہے، یا وہ آپ کی حفاظت کرتی ہے. جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے، اگر آپ سعودیہ جائیں تو وہاں ہمارے وہ عجائب گھر ہیں جہاں پر یہ تمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم. جوتے پڑے ہیں، ان کی چادر مبارک، ان کی چیزیں، تو اس طرح سے وہ، لیکن ہم ان کو ہاتھ لگا کے کسی چیز کو منت نہیں مانتے. اس کی منادی ہے اسلام میں، بٹ کرسچنس میں ایسا کوئی نہیں ہے، تو وہ اس کو ٹچ ووڈ کہتے تھے. اب ہمارے فرینڈز امریکہ میں کزنز وزن جو بھی ہیں سب کہتے ہیں ٹچ ووڈ، لیٹس ڈو دس، میں آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین ٹو دیم، مگر وہ ہمارے اندر اتنی زیادہ صلاحیت کر گئی ہے کہ ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. بالکل. اور اگر بالفرض میں کنزرویٹو نہیں ہوں، میں یہ کہتی ہوں اگر آپ نے اس نیت سے نہیں کیا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آواز نہیں دی، اور اگر دی بھی تو ہم تو انہیں بھی پیغمبر سمجھتے ہیں نا، تو وائی ناٹ. صحیح ہے. مجھے بڑا اچھا لگا، اس پہ ایک واقعہ یاد آیا، آئی ڈونٹ نو اٹس ریلیونٹ اوور ہیئر اور ناٹ. ایک دنیا میں بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے، روم از دا سربراہ آف کرسچینٹی، آپ کو پتہ ہے پوپ وہاں ہوتا ہے. پوپ کہتا ہے کہ میں تینوں بڑے مذاہب کے راہبوں کو بلاتا ہوں اور ایک ڈبیٹ ہوتا ہے کہ جنت میں کون جائے گا. ٹھیک ہے، تو کرسچن ہیڈ بھی آتا ہے، یعنی پوپ خود آتا ہے، یہودیوں کا بھی سب سے بڑا جو راہب ہے وہ آتا ہے، مسلمانوں کا بھی جو سب سے بڑا ہے وہ امام وہ آتا ہے، سب آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کون سب سے پہلے بولے گا؟ امام کہتے ہیں میں بولوں گا. سب حیران ہوتے ہیں کیونکہ دے تھنک کہ اسلام ویک ہے، ہم بہت اسٹرانگ ہیں. کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں بات سنیں، جنت میں کون جائے گا؟ اگر تو کرسچنز جائیں گے تو میں بہت خوش ہوں، کیونکہ ہمارے مذہب میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، تو ہم تو آپ کے ساتھ جائیں گے. اور اگر یہودی جا رہے ہیں تو ہم پھر بھی خوش ہیں، کیونکہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور ہم تو یہودیوں کو بھی مانتے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ اندر جا رہے ہیں جنت میں، ہم بھی جا رہے ہیں، بیکاز ہمارے قرآن میں بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ہم ان کو نبی مانتے ہیں، ہم ان کی عقیدت رکھتے بے ہیں. شک. مگر مجھے یہ بتائیں کہ اگر مسلمان جنت میں گئے تو آپ دونوں کیا کریں گے؟